بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ نماز کا ترجمہ اور نماز کی آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ یہ 5 وقت ہم پڑھتے ہیں نماز، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پابندی سے نماز کے احکامات ہیں۔ اس کے لیے وضو اور باقی وہ جو ہے وہ تو الگ سے وضو بھی کرنا ہے، پھر طریقے سے اپنے آپ کو کپڑا بچھانا ہے صاف جگہ پہ۔ تو پھر یہ پہلی صورت جو ہوگی یہ نماز کی نیت ہوگی، یعنی نیت کرتا ہوں میں نماز کی، جو بھی فرض اور سنت ہوگا۔ تو اس کے بعد پھر یہ ثنا، قیام کھڑا ہوگا تو ثنا پڑے گا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو پاک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اور تیری حمد کرتا ہوں، تیری تعریفیں بیان کرتا ہوں۔ وتبارک اسمک، اور بلند ہے تیرا نام۔ وتعالی جدک، بلند ہے تیری شان۔ ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ تو میں نے پہلے اقرار کیا کہ وتعالی جدک ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر تعوذ آئے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر یہ سورہ فاتحہ آتی ہے، یہ پہلی قرآن کریم کی صورت ہے، یعنی قرآن کریم جس میں کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب یہ جو ہے اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے مومنوں کے لیے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، یعنی مہربان اور رحم کرنے والا۔ مالک یوم الدین، مالک ہے یوم جزا کا، یوم قیامت کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب ہم یہ اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اللہ، و ایاک نستعین، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اللہ سے ہم سیدھا راستہ مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم، جن پر تو نے نعمتیں فرمائیں، غیر المغضوب، نہ کہ ان پر جن پر تیرا غضب ہوا، علیہم ان پر، ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں کا راستہ ہمیں دینا، ہمیں سیدھا راستہ دکھانا ان لوگوں کا، صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم، جن پر تو نے رب تعالیٰ نعمتیں فرمائیں، غیر المغضوب، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں کا۔ تو پھر اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھ لیتے ہیں، یا کوئی سورت پڑھتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ جنا گیا، یعنی نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی کوئی اس کا، نہ کسی سے جنا گیا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، ولم یکن لہ، اور نہیں ہے کوئی کفوا احد، اس کے برابر کا، کفوا احد، اس کا ہمسر۔ پھر رکوع میں جاتے ہیں، اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، تو کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، میرا رب، میرا پروردگار، پاک ہے میرا رب جو عظمت والا ہے۔ رکوع میں 3 دفعہ یہ کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، میرا رب پاک ہے، عظمت والا ہے۔ پھر ادھر سے جواب آتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سمع اللہ، سن لی اللہ تعالیٰ نے، لمن حمدہ، جس نے اس کی تعریف کی۔ پھر کہتے ہیں ربنا لک الحمد، یعنی اے اللہ سب تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جاتے ہیں۔ سبحان ربی الاعلیٰ، یعنی پاک ہے میرا رب جو بلند و برتر ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ، بلند پاک ہے میرا رب، ربی میرا رب، اعلیٰ جو بلند و برتر ہے۔ تو یہ تو ہم نے اقرار کیا کہ میرا رب ہے، اس میں بھی، رکوع میں بھی اور اس میں بھی، سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب پاک ہے اور بلند و برتر ہے۔
پھر اس کے بعد تشہد میں بیٹھتے ہیں تو التحیات للہ وہ پڑھتے ہیں تشہد التحیات للہ، قولی باتیں اللہ کے لیے، یہ زبانی جو زبان سے ہم ادا کرتے ہیں، کبریائی بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، التحیات للہ سب قولی باتیں اللہ کے لیے ہیں، پس صلوات اور بدنی باتیں بھی، یعنی پہلی جو ہم نماز پڑھتے ہیں، طیبات اور مالی باتیں بھی اللہ کے لیے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے لیے۔ تحیۃ للہ قولی باتیں اللہ کے لیے، صلوات اور تمام مالی باتیں بھی، فعلی باتیں بھی، طیبات اور قولی مالی باتیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی، پھر کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو، السلام علیکہ آپ پر سلامتی ہو، ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رحمۃ اللہ اور رحمتیں ہوں آپ پر، و برکاتہ اور اللہ کی برکتیں ہوں، السلام علینا اور ہم پر بھی سلامتی ہو، ہم پر بھی سلام ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین اور نیک لوگوں پر بھی۔ پھر گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اشہد ان لا الہ، میں گواہی دیتا ہوں لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، اشہد ان، اور پھر یہ بھی گواہی دیتا ہوں اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر درود شریف بیٹھ کے ہی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت برکتیں فرما، وعلی آل محمد اور آل محمد پر بھی، کما صلیت، جیسا کہ تو نے بھیجی رحمتیں بھیجی، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم اور آل ابراہیم پر، انک حمید مجید، بے شک تو ہی حمید، ہم تیرے لیے سب، مجید اور بزرگی بھی تیرے لیے۔ تو یہ ہو گئی درود شریف۔ اللہم بارک، ہے اللہ الہی برکتیں دے حضرت بارک علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکتیں نازل فرما، وعلی آل محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، علی ابراہیم بارکتا، کما بارکتا، جیسا تو نے برکتیں فرمائیں، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم اور آل ابراہیم پر، انک حمید مجید، بے شک تو سب تعریفیں تیرے لیے، حمید مجید اور بزرگی تیرے لیے۔ پھر ہم دعا مانگتے ہیں رب اجعلنی، اے میرے رب مجھے بنا دے، مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی، ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب میری دعا کو قبول کرنا، ربنا اغفر لی، پھر کہتے ہیں اے رب میرے، ربنا اغفر لی، میری مغفرت فرما دے، والدیہ، اور میرے والدین کو بھی، وللمؤمنین، اور مومنوں کی بھی مغفرت فرما دے، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب کا عمل ہوگا، حساب قائم ہوگا، اس دن ہمیں معاف فرمانا۔ تو پھر السلام علیکم ادھر منہ کر کے دائیں طرف، پھر بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہ ہو گئی نماز، یہ روز ہم پڑھتے ہیں۔ اس میں یہ جو کتنی نمازیں، 5 نمازیں دن میں ہوتی ہیں، اور 5 نمازوں میں یہ سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اور یہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ 7 اس میں 7 آیات ہیں، تو یہ بار بار دہرائی جاتی ہیں، تو یہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہم نے ہم پر مومنوں پر احسان فرمایا کہ ان کو ایسی عبادت نصیب فرمائی جو بار بار دہرائی جاتی ہے، یعنی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ دہرائی جاتی ہے، 4 رکعتیں ہوتی تو 4 بار پڑھی جاتی ہے، 2 رکعتیں ہوتی تو 2 بار پڑھی جاتی ہے، اس طرح جتنی بھی رکھتے ہوں گے تو سب وہ پڑھی جائیں گے۔ تو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے اور اس کو، نماز کو پڑھنے کی توفیق دے، اور نماز پڑھنے میں ہمیں یہ بھی سمجھ دے کہ ہم کیا تلاوت کر رہے ہیں، اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، اس کی صلاح بیان کرتے ہیں، اس کے بعد اس سے مانگتے ہیں، تو یہ مانگنے کا طریقہ ہے۔ تو یہ اس طرح اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔